فرانس کے شہر پیرس جو کہ سٹی آف لو اور سٹی آف لائٹس کے نام سے مشہور ہے میں ایک 5 ستارہ ہوٹل میں ایک فلم سٹار ایوارڈ شو کی تقریب منعقد ہو رہی تھی۔ پورا ہوٹل چمک دمک کر رہا تھا۔ سب سے پہلی صف میں ایک آدمی شہیر بیزاری سے بیٹھا تھا اور آدھی ڈھکی ہوئی عجیب و غریب ڈریسز پہنے لڑکیوں کو دیکھ کر اکتاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ ہائی کیوٹ بوائے، ایک 40 سالہ عورت نے پاس آ کر کہا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تم اگر 40 کے ہوتے تو میں تم سے شادی کر لیتی، وہ عورت بولی۔ شہیر نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ہمارا ایج ڈفرنس اتنا زیادہ بھی نہیں ہے یاسمین ملک۔ نیکسٹ منتھ میں 28 کا ہو رہا ہوں۔ میرے لیے عمر میٹر نہیں کرتی، مگر ایک بات کہوں، اگر آپ 20 کی بھی ہوتی تو کبھی بھی میری پسند نہ ہوتی، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ عورت بدمزہ ہو کر اٹھ گئی۔ شہیر نے گہرا سانس بھرا اور موبائل میں مصروف ہو گیا۔ پھر ایوارڈ شو شروع ہوا اور وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ بیسٹ ایکٹر اور بیسٹ سنگر کے ایوارڈ دیے گئے اور وہ ایوارڈ لے کر کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اپنے ہوٹل میں آ کر وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھا تو اس کی ماں کا تھا۔ اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان کو لگایا۔ یس مام، کانگریچولیشن مائی سن، دوسری طرف سے صوبیہ خان نے کہا۔ تھینکس مام، مگر یہ چیزیں میرے لیے میٹر نہیں کرتی، اس پاٹ لہجے میں بولا۔ تم بہت ہی ناشکر ہو۔ پتہ ہے میری سب فرینڈ آہیں بڑھ رہی تھی کہ کاش ان کا بیٹا شہیر خان جیسا ہوتا، جو اپنا بزنس بھی مینج کرتا اور ایکٹر اور سنگر بھی ہے۔ صوبیہ خان نے غصے سے کہا، ماما مجھے کھانا کھانا ہے، پھر بات کرتا ہوں، اس نے کہا اور فون کاٹ کر موبائل صوفے پر اچھال دیا۔ اگلے دن وہ پاکستان پہنچا اور ایئرپورٹ پر اس کے چاچو عباد اسے لینے آئے۔ ہائے میری جان، عباد نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اگلے دن صبح عباد اس کے کمرے میں آیا۔ یار چاچو، آپ شادی کے لیے کیوں نہیں مانتے؟ 35 سال کے ہونے والے ہیں، وہ عباد کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولا۔ یہ سوال تو میں بھی پوچھ سکتا ہوں نا، تم کیوں نہیں کرتے ہو شادی؟ تم بھی تو 28 کے ہونے والے ہو۔ تم سے چھوٹے جاسم اور عاصم کی اگلے مہینے شادی ہے۔ یار مجھے صرف سکون چاہیے اور اس کی تلاش میں بھٹک رہا ہوں۔ جس دن وہ مل گیا اس دن شادی بھی کر ہی لوں گا، وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا چلو جلدی کرو، میرے اسکول جانا ہے، میں نے آج ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے بھیا کے ساتھ، تم جا کر میرے اسکول میں سب دیکھ لینا۔ عباد نے کہا تو چپ چاپ اٹھ کر تیار ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اسکول سے آیا اور آفس میں بیٹھا میگزین پڑھ کر اس کے صفحات آگے پیچھے کر رہا تھا اور باہر اسمبلی ہو رہی تھی۔ پھر قومی ترانے کے بعد ایک لڑکی کی آواز سنائی دی اور سب بچوں سے سلام لے رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا کھنکاری۔ جی بچوں، تو آج کا میرا ٹاپک ہے دلوں کے سکون و اطمینان پر۔ اس کی بات پر شہید چونکا، پھر اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ اسے چونک کر دیکھا تو ایک نقاب پوش لڑکی تھی جس نے کندھوں پر چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ بول رہی تھی اور شہید ساکت و جامد اسے سن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی مقام ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ یہاں ذکر سے مراد صرف تسبیحات نہیں ہے، بلکہ ہر اچھا عمل شامل ہے۔ نماز پڑھیں تو دل میں سکینت اتر آتی ہے، روزہ رکھیں تو تقویٰ پیدا ہوتا ہے، زکوٰۃ صدقات دے تو دوسروں سے ہمدردی کا جذبہ ہوگا، غریب مسکین اور راہ چلتے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں تو دل کو راحت ملے گی۔ تو گویا ہر نیکی کا کام اللہ کا ذکر ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور شہیر کا دل اس کے لیے مسحور کن انداز میں دھڑک رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا لیکچر ختم کیا اور اسٹاف روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر میں شہیر کی تمام اسٹاف ممبرس کے ساتھ میٹنگ تھی۔ اسکول کے ایوارڈز کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ پھر میٹنگ سے فارغ ہوا تو فائلز اکٹھی کرتے ہوئے ہادیہ کے پاس چلا گیا۔ مس ہادیہ، اس نے پاس آ کر پکارا۔ ہادیہ چونک کر مڑی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی گپ سے آنکھوں میں ڈوب کر بولنا ہی بھول گیا۔ آپ مجھے سکون کو تلاش کرنے میں مدد کریں گی؟ بلاخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ ہادیہ نے گہرا سانس بھرا۔ مسٹر، اگر آپ کو سکون کی تلاش ہے تو کسی مسجد یا مدرسے میں جائیے اور کسی قاری یا عالم سے پوچھیے۔ ہادیہ نے سر جھٹک کر کہا، نہیں، مجھے آپ سے ہی مدد چاہیے، اگر آپ چاہیں تو میں اس کی فیس بھی ادا کر سکتا ہوں۔ شہیر نے ضدی انداز میں کہا، بڑے عجیب انسان ہیں آپ، مجھے آپ کی اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کرنی، اور اپنے پیسے سنبھال کر رکھیے اپنے پاس، مجھے جتنے کی ضرورت ہے وہ الحمدللہ میں کما لیتی ہوں۔ وہ ناگواری سے بولی اور پھر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ شہیر نے لب بھینچ لیے۔ تمہیں کرنا ہوگا جیسے میں چاہوں گا، کیونکہ شہیر خان کو اپنی ہر ضد پوری کرنی آتی ہے، وہ دل ہی دل میں بولا، پھر چشمہ لگا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شہیر نے ارسلان کے ٹیوٹر کو باہر گیٹ پر ہی روکا۔ کتنے پیسے لیتے ہو ٹیوشن دینے کے؟ شہیر نے پوچھا۔ سر جی 10,000 روپے، ٹویٹر بولا۔
شہین نے جیب سے 20,000 نکال کر دیے تو سوالیہ انداز سے دیکھنے لگا۔ یہ ارسلان کو ٹیوشن نہ دینے کے پیسے ہیں، ہر مہینے مل جائیں گے، بس اب اندر جا کر الوداع بول دو۔ ٹویٹر نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہما کی تیز تیز بولنے کی آوازیں پر شہیر لاؤنج میں آ گیا۔ کیا ہوا بھابھی؟ دیکھو نا شہیر کے ٹیوٹر صاحب فرمانے ہیں کہ کل سے ٹیوشن دینے نہیں آ پائیں گے۔ ہما تبھی، ارے تو پھر کیا ہوا، آپ خود پڑھا لینا۔ شہیر نے کہا، مجھ سے پڑھتا کب ہے یہ نالائق؟ ہما چلائی، او اچھا چلو اب اس پہ تو نہ چلنا ہے نا، چلو یار آ جاؤ۔ شہیر کہتا ہوا ٹویٹر کی طرف مڑا، وہ سر لا کر باہر نکل گیا۔ ارسلان کی ایک ٹیچر ہے ہادیہ، وہ بہت اچھی تربیت کرتی ہے اور پھر ارسلان کی فیوریٹ بھی ہے، اس کو جاب کی آفر کر دو۔ شہین نے کہا، یس موم، شی از ویری نائس گرل، میں ان سے ہی پڑھوں گا۔ ارسلان نے پرجوش انداز میں کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں کل ہی جا کر بات کرتی ہوں۔ ہما نے کہا۔ شہیر اطمینان سے مسکرا دیا۔ پھر اگلے دن جا کر شہیر کے ساتھ انہوں نے ہادیہ سے بات کی تو کچھ تذبذب کے بعد اس نے آنے کے لیے حامی بھر لی۔ شہیر دل ہی دل میں بہت ایکسائٹڈ ہو گیا۔ اگلے دن ہادیہ نے ارسلان کو پڑھانے کے لیے حامی بھر لی اور پھر کافی دنوں سے پڑھانے آ رہی تھی، مگر شہیر سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، اور آج وہ اندر داخل ہوا اور ہادیہ کے عین سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کیسا جا رہا ہے ارسلان پڑھائی میں؟ شہیر نے اسے نظروں کے احسار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ جی بہت اچھا۔ وہ اس کی نظروں کی بے باکی سے نظریں جھکا گئی۔ ہمیں بھی کچھ بتاتے ہیں ایسا کہ ہم بھی سکون پا سکیں، وہ ہولے سے بولا۔ ہادیہ نے چلا کر لب کاٹ لیے۔ ارسلان بیٹے، آپ کا کام ہو گیا تو ماما سے کہیے جا کر میم کو چائے پانی پلائیں، شہیر نے کہا۔ اس سے پہلے ہادیہ اسے روکتی وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ شہیر نے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر اس پر نظریں کھاڑی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے کچھ بتائیں گی کہ سکون کی تلاش کیسے کی جاتی ہے؟ شہیر نے پوچھا۔ تقویٰ سے، وہ ہولے سے بولی، مگر اس دن تو آپ اللہ کے ذکر میں کہہ رہی تھی۔ شہیر نے کہا، اپنی نظروں کو غیر محرم سے بچا کے رکھیے، گناہ کی طرف جاتے قدموں کو روکے تو یہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ سبب بنتا ہے اللہ کے ذکر کا۔ جب تک تقویٰ نہ ہو تو عبادت میں لذت نہیں آتی، اور عبادت میں لذت ہی سکون کا باعث ہے۔ وہ سر جھکا کر بولی، مجھ سے شادی کریں گی؟ شہیر نے اسے نظروں کے اثار میں لے کر پوچھا۔ ہادیہ نے ایک چٹکے سے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں ناگواری تھی، پھر وہ ایک چٹکے سے کھڑی ہوگی۔ آپ اپنی حد میں رہے مسٹر شہیر، وہ تلخ لہجے میں بولی، پھر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ شہیر بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ رکیے مس ہادیہ، شہیر نے چلا کر کہا۔ ہادیہ رک تو گئی تھی مگر مڑی نہیں۔ میں نے ایک سمپل بات کی ہے، اپنی شادی کی اور پیرنٹس کو بھیجنا چاہتا ہوں، آپ تو اتنا اوور ریئیکٹ کر رہی ہیں۔ شہیر نے پاس آ کر کہا، مسٹر شہیر، آپ کے کردار کے ہلکے پن کو پورا میڈیا بیان کرتا ہے، کپڑوں کی طرح لڑکیاں چینج کرتے ہیں آپ، اور بات مجھ سے شادی کی کر رہے ہیں۔ میں آپ سے شادی کیوں کروں جبکہ میں بھی اپنے لیے ایک با کردار مرد چاہتی ہوں، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ میڈیا کا کیا ہے، وہ ذرا سی بات کا ایشو بنا دیتے ہیں۔ شہیر نے لب کاٹتے ہوئے کہا، دھواں ایسے ہی نہیں اٹھتا مسٹر شہیر، آگ ہو تو دھواں اٹھتا ہے، اور آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا فیصلہ ہے جس کا شریعت آپ کو حق دیتی ہے، مگر میں بھی اسی شریعت کو مانتی ہوں، مجھے بھی شریعت اپنے لیے ایک بہترین فیصلے کا حق دیتی ہے، آئندہ مجھ سے یہ بات مت کیجیے گا۔ وہ تب کر بول رہی اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے کھڑے شہیر کو اپنی آنکھوں میں کچھ چپتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ وہاں سے نکلا اور سیدھا کلب پہنچا، اور اس نے وہاں جاتے ہی وائن منگوائی اور پھر وہ پیتا چلا گیا، یہاں تک کہ پینے کے بعد کافی زیادہ ہنگامہ کیا۔ پھر ڈرائیور کے ساتھ گھر پہنچا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہو رہا تھا کہ لاؤنج میں بیٹھا عباد اس سے دیکھ کر چونک گیا۔ یہ سب کیا ہے شہید؟ عباد نے کمرے میں جاتے ہی پوچھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے عباد کو دیکھنے لگا۔ چاچو، یہاں درد ہو رہا مجھے، اس سینے پر ہاتھ رکھے لڑکھڑاتے ہوئے بولا۔ کیوں ہو رہا ہے درد؟ اور تو نے اس درد سے نجات کے لیے اس حرام مشروب کو پیا؟ اگر آغا جان کو پتہ چلا تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ عباد نے کہا، چاچو یار کیا کرتا میں، وہ میرے حواسوں پر چھاتی جا رہی ہے، اور میں نے اسے بلانے کے لیے سب کیا، مگر وہ مجھے اور بھی یاد آ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کی نفرت مجھے گھائل کر رہی ہے۔ پتہ ہے آپ کو وہ میڈیا کی باتوں کو سچ مانتی ہے، اور اسے لگتا ہے میں کریکٹر لیس ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ عباد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ شہیر کو جانتا تھا، وہ کبھی بھی کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں رکھتا، لڑکیاں اس کی طرف بڑھتی تو وہ ان سے دور ہی بھاگتا تھا، مگر اس کے باوجود منڈیا میں بدنام ترین انسان تھا جس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب سے اسے پیار میں دھوکہ ملا تھا وہ تو شادی پیار کے نام سے بھی بھٹکتا تھا، اور آج اس کی لائف میں پھر سے کوئی لڑکی آئی تھی
اور اس کی حواسوں پر اس قدر چھائی تھی کہ اسے بلانے کے لیے وہ ڈرنک تک کر بیٹھا تھا۔ اگلی صبح سب لوگ لیونگ روم میں بیٹھے شہیر کا انتظار کر رہے تھے۔ آغا جان ادھر سے ادھر چل رہے تھے اور ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ آج صبح سے لوگوں کے فون پہ فون آ رہے تھے۔ شہیر کی ڈرنک ہو کر رات کو ہنگامہ کرنے کا ویڈیو پوری دنیا دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شہیر نیچے اترا، اس کے پیچھے عباد بھی تھا۔ گڈ مارننگ، خیریت ہے؟ شہیر نے حیرت سے پوچھا۔ آغا جان نے کچھ کہنے کی بجائے ٹی وی آن کر دیا۔ شہیر نے ویڈیو دیکھ کر لب بھیج لیا۔ تم نے قسم کھا رکھی ہے ہمیں ذلیل کرنے کی۔ ہر دوسرے دن تم نیوز کی زینت بنے ہوتے ہو، اور اس بار تو حد کر دی تم نے، شراب پی کر ہنگامہ کیا۔ آغا جان نے دہاڑ کر کہا۔ آغا جان، یہ شہیر نے پریشانی میں یہ سب کیا ہے۔ عباد نے آگے بڑھ کر کہا، یہ سب تمہاری شے ہے، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا اتنا بدتمیز اور باغی ہوتا جا رہا ہے۔ صوبیہ خان نے کہا تو عباد لب بھیج گیا۔ دفع ہو جاؤ تم دونوں میری نظروں کے سامنے سے، آغا جان نے غصے سے کہا۔ تو شہیر اور عباد وہاں لان کی طرف آ گئے اور عباد تو آ کر چیئر پر بیٹھ گیا، مگر شہیر مضطرب سا ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ شہیر بس کر، یہ کون سا پہلی مرتبہ ہوا ہے بے عزتی؟ عباد نے کہا۔ یار چاچو، میں اس وجہ سے پریشان نہیں ہوں تو پھر؟ یار چاچو، وہ تو پہلے ہی بھاگتی ہے مجھ سے اور کریکٹر لیس سمجھتی ہے، اوپر سے یہ کارنامہ انجام دے دیا میں نے، وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں اب، اور اب نفرت کرے گی۔ اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ایک بات بتا مجھے، یہ لڑکی ہے کون جس کی ناراضگی دی سپر سٹار شہیر خان کو بے چین کر رہی ہے؟ عباد نے حیرت سے پوچھا۔ وقت آئے گا تو بتا دوں گا، شہیر نے ٹالتے ہوئے کہا۔ عباد گہرا سانس بھر کر سر ہلا کر رہ گیا۔ ہادیہ لیونگ روم میں بیٹھی ارسلان کا ویٹ کر رہی تھی کہ اسی اثنا میں شہیر اندر داخل ہوا۔ ہائے مس ہادیہ، شہیر نے مسکرا کر کہا۔ ہادیہ نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ پھر ارسلان اندر آیا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر شہیر کی بے باک نظریں وہ اپنے جسم کے آر پار محسوس کر سکتی تھی، مگر وہ اگنور کرتے ہوئے پوری کوشش کر رہی تھی۔ اور پھر ارسلان کو پڑھا کر وہ واپس چلی گئی، اور پھر روز وہ اپنے ٹائم پر آتی اور چلی جاتی، مگر شہیر کی معنی خیز باتوں اور حرکتوں سے وہ بہت جلاٹ محسوس کرتی تھی۔ آج اس کو پڑھاتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ آج پھر وہ اپنے ٹائم پر آ گئی تھی اور ارسلان کو پڑھا رہی تھی، اور شہیر آج نہیں آیا تھا تو بہت ریلیکس فیل کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میڈ جوس لے کر آ گئی تو اس نے جوس پکڑا ہی تھا کہ ارسلان کا ہاتھ زور سے لگا اور جوس کپڑوں پر جھلک گیا۔ او ہو، آئی ایم سوری میم، ارسلان جلدی سے بولا۔ اٹس اوکے بچے، چلیں آپ کو آپ کے روم میں لے جاتا ہوں، اب وہاں صاف کر لیں، ارسلان نے کہا۔ ہادیہ اٹھ کر اس کے ساتھ روم میں آ گئی۔ پھر وہ کپڑے صاف کر کے بے دھیان میں بنا نقاب کیے باہر نکل آئی۔ پھر اچانک اس کی نظر سامنے شہیر پر پڑی تو ہڑبڑا کر رخ پھیر گئی۔ پھر جلدی سے نقاب لگا کر وہ باہر نکل آئی۔ شہیر کا رایا تو سیدھا لیونگ روم کی طرف ہی آ گیا تھا، مگر وہاں ارسلان اور ہادیہ نہیں تھے۔ اس نے میڈ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ارسلان کے روم میں ہے، تو شہیر ادھر ہی چلا آیا۔ ہائے مائی سویٹ بیبی، شہیر نے اندر آ کر کہا۔ بری بات چاچو جان، سلام لینا بہترین آداب میں سے ہوتا ہے، ارسلان جلدی سے بولا۔ اوہ اچھا، شہیر نے سر کھجا کر کہا اور پھر سامنے کاؤچ پہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ہادیہ بے دھیانی میں باہر نکلی اور شہیر مبہوت سا اس کی معصومیت بھرے میک اپ سے مبرا پاک چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ جلدی سے رخ پھیر کر نقاب لگانے لگی اور پھر باہر نکل گئی۔ شہیر جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ مس ہادیہ لسن ٹو می، اس نے پکارا، مگر وہ انسنی کرتی باہر تک نکل گئی۔ مس ہادیہ پلیز رک جائیں، شہیر نے اس کے پیچھے باہر آتے تیزی سے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ میرا راستہ چھوڑیے مسٹر، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات پھر پوچھ رہا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ کوئی زبردستی ہے کیا؟ میں آپ سے پہلے بھی نہ بول چکی ہوں اور اب پھر بولتی ہوں، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، وہ جھلا کر بولی۔ میں آپ سے پوچھتا رہوں گا اور ایک نہ ایک دن آپ ہاں ضرور بولیں گی، شہیر نے مسکرا کر کہا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ ناگواری سے کہہ کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ تو پھر زبردستی ہی شادی کر سکتا ہوں آپ سے، شہیر کی آواز پر وہ چونک کر مڑی۔ آپ مجھے دھمکا رہے ہیں، وہ چڑ کر بولی۔ بالکل نہیں، حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں، اگر تم میری چاہو یا تو میری محبت کو قبول کر لو یا میری محبت کو میرا جنون اور خود کو میری چاہ میں میری ضد مت بناؤ، شہیر نے سنجیدگی سے کہا۔ ہادیہ نے ناگواری سے اسے دیکھا اور بنا کچھ بولے پلٹ گئی۔ شہیر بھی سر چٹک کر اندر آیا، اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہادیہ گھر پہنچی تو سامنے بیٹھی سدرا کو دیکھ کر چونک گئی۔ پھر وہ انہیں سلام کرتی ہوئی منہ ہاتھ دھونے اندر بڑھ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ فاطمہ بہن، ہمارا گھرانہ بہت عزت دار اور مذہبی ہے، تو ہمیں بہو بھی مذہبی ٹائپ چاہیے،
تو اس دن آپ کی بیٹی کو دیکھا میلاد شریف کرتے تو میں فدا ہی ہو گئی. ہم اپنے بیٹے ہاشم کے لیے رشتہ لے کر آئی ہوں. آپ پروفیسر صاحب سے بات کر کے ہمیں بتا دیجیے گا. سدرا کی بات پر وہ تینوں چونک گئی تھی. فاطمہ تو خوشی سے رو پڑی. کچھ دیر میں اس کے والد پروفیسر امجد بھی آ گئے تھے اور ان سے جب بات کی تو انہوں نے بخوبی اس رشتے کو قبول کیا کیونکہ ہاشم ان کا اسٹوڈنٹ بھی رہ چکا تھا اور اب ایک مدارس چلا رہا تھا. ہادیہ بیٹی میرے پاس آئیے، سدرا نے کہا. ہادیہ اٹھ کر ان کے پاس بیٹھ گئی. اگر آپ کو میری بیٹی کا رشتہ منظور ہے تو کیا میں انگوٹھی پہنا دوں؟ سدرا نے پوچھا. ماما جیسا آپ اور بابا چاہیں. اس نے سر جھکا کر کہا تو سدرا نے اپنے رنگ اتار کر اس کے ہاتھ میں پہنا دی. واو، کنگریچولیشنس میری پیاری سی بہن، ویسے ہی ہم سفر ملا جیسا وہ چاہتی تھی. مومنہ نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا. پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد سدرا چلی گئی اور سدرا کے جانے کے بعد آغا مینشن سے گاڑی لینے آ گئی تھی تو ہادیہ بھی آغا مینشن چلنے کی جانب نکل گئی. گاڑی میں بیٹھتے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کو دیکھنے لگی تو اس کی آنکھوں کے سامنے ہاشم کا چہرہ لہرایا. ہادیہ کے چہرے پر شرمگین مسکراہٹ تیرنے لگی. گاڑی آغا مینشن کے سامنے رکی تو ہادیہ اندر کی طرف بڑھ گئی اور سامنے سے آتے شہیر زور سے ٹکرائی. اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی شہیر نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اسے سیدھا کیا. میرا ہاتھ چھوڑیے مسٹر خان. وہ تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی. رنگ تو بہت پیاری ہے اور کافی مہنگی بھی لگ رہی ہے. شہیر نے معائنہ کرتے ہوئے کہا. میری انگیجمنٹ رنگ ہے، وہ جلدی سے بولی. شہیر نے بے یقینی سے اسے دیکھا. تم مذاق کر رہی ہو نا؟ دیکھو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے. شہیر نے اس کا ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے بےچینی لہجے میں کہا. ہادیہ نے اس کے سینے کے پاس اپنا کھدوایا ہوا نام دیکھا تو متوحش رہ گئی اور اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ ابھی ابھی کھدوایا گیا ہے. ہادیہ نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بھاگتے ہوئی لیونگ روم کی طرف آئی اور خود کو سنبھالتی وہ ارسلان کے پاس آ کر بیٹھ گئی. مگر وہ یکسوئی سے پڑھا نہیں پا رہی تھی. اس کا ذہن بھٹک کر شہیر کی دیوانگی اور عشق کی طرف جا رہا تھا اور اسے یہ چیز پریشان کر رہی تھی کہ ایک غیر محرم نے نہ صرف اسے آج چھو لیا تھا بلکہ خود بھی اسے چھو چکی تھی اور پھر اس کے سینے پر کھدوایا نام اسے مزید پریشان کر رہا تھا. شہیر نے کمرے کی ایک ایک چیز تہس نہس کر دی تھی. پھر وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتا زمین پر بیٹھ گیا. پھر آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو دیکھنے لگا. نہیں شہیر خان، تم ہار نہیں مان سکتے. منگنی ہوئی ہے، ٹوٹ جائے گی اور وہ صرف میری ہوگی، میری. وہ دل ہی دل میں عزم کرتے ہوئے بولا. پھر منہ ہاتھ دھو کر باہر آیا اور لیونگ روم کی طرف چلا گیا. ہادیہ نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بے چینی دوڑنے لگی. پھر اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا. ہادیہ بے چینی سے انگلیاں مڑوڑنے لگی. شہیر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. پھر ارسلان بکس اٹھا کر باہر نکلا تو ہادیہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو شہیر بھی اٹھ کھڑا ہو کر چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اور پھر اپنی پاکٹ سے رنگ نکالی اور ہادیہ کا ہاتھ پکڑ کر رنگ اس کی انگلی میں ڈال دی. آج سے ابھی سے تم شہیر خان کے منگیتر ہو. اگر تمہارے ہاں ایسے ہی انگوٹھی پہنانا منگنی ہوتا ہے تو لو، میں نے پہنا دی اور اب سے تم میری منگیتر ہو، شہیر نے کہا. ہادیہ نے ششر انداز میں اسے دیکھا اور پھر تیزی سے اس کی پہنائی انگوٹھی اتارنے لگی. ٹرائی مت کرو، یہ انگوٹھی تمہاری فنگر کی سائز سے اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ یہ تمہاری فنگر میں پھنس جائے اور اترے نہ. شہیر نے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے کہا. ہادیہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی. ہادیہ نے گھر آ کر نیم گرم پانی میں آئل ڈال کر بمشکل رنگ اتارے اور پھر رگڑ رگڑ کر ہاتھ دھونے لگی اور ساتھ وہ روئے بھی جا رہی تھی. کچن میں داخل ہوتی مومنہ نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر تیزی سے اس کی جانب بڑھی. ہادیہ کیا ہوا ہے ہاتھوں کو؟ مومنہ نے پریشان ہو کر پوچھا. مومو، اس گھٹیا انسان نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا. دیکھو مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے ہاتھ جل رہے ہیں. میرے ہاتھ کو آج غیر محرم نے چھو لیا مومو. مجھے لگ رہا ہے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے. وہ پوٹ پوٹ کر رو دی. کیا ہوا ہادیہ، کس کی بات کر رہی تم؟ مومنہ نے پوچھا تو وہ سب بتاتی چلی گئی. دروازے پر کھڑے پروفیسر امجد اور فاطمہ بھی فق چہرے سے انہیں دیکھ رہے تھے. فاطمہ، سدرا بہن کو بلوائیے اور اب ہم شادی میں دیر نہیں کر سکتے، پروفیسر امجد نے کہا اور وہ باہر نکل گئے. سب ٹھیک ہو جائے گا. مومنہ نے اسے حوصلہ دیا تو وہ سر اسباب میں ہلا گئی. شہیر نے لیونگ روم میں قدم رکھا تو ارسلان کو پڑھاتی ہادیہ نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر سر جھکا کر اسے سمجھانے لگی. میم میں پانی پیوں؟ ارسلان نے کہا. ہادیہ نے ایک نظر شہیر کو دیکھا. ہاں پی لے جا کر، اور پلیز جلدی آئیے گا، ہادیہ نے کہا اور اس کے انداز پر شہیر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. پھر اچانک اس کی خالی فنگر پر پڑی جو کل اس نے رنگ پہنائی تھی. شہیر کی مسکراہٹ سمٹ گئی. ہماری منگنی کی انگوٹھی کہاں ہے؟
شہیر نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو ہادیہ نے چونک کر دیکھا اور پھر ہینڈ بیگ سے رنگ نکال کر ٹیبل پر رکھ دی۔ شہیر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ رنگ اپنی انگلی سے اتارنے کی؟ شہیر نے غصے سے کہا، اپنے حد میں رہیے مسٹر خان، اور میری منگنی ہاشم جی سے ہوئی ہے اور آپ نے ایک زبردستی رنگ میرے انگلی میں پہنا دی، تو کیا آپ کو لگتا ہے میں اس چیز کو مان لوں گی؟ ہادیہ نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے سخت لہجے میں جواب دیا۔ شہیر نے سرخ آنکھوں سے اس پر گاڑ دی تھی اور پھر اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس ہاشم جی کو تو تمہاری زندگی سے ایسے نکال دوں گا جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ ہادیہ نے ناگواری سے اسے دیکھا، پھر اس سے پہلے وہ مزید اسے جواب دیتی ارسلان اندر آ گیا۔ ہادیہ سر چٹک کر اسے پڑھانے میں مصروف ہو گئی۔ ہادیہ بچے کپڑے بدل لو۔ ہادیہ گھر پہنچی تو فاطمہ نے کہا۔ ہادیہ نے چونک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سدرا بہن آ رہی ہیں تو وہ پہنچنے والی ہوں گی، تو جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، فاطمہ نے کہا تو ہادیہ سر ہلا کر اندر بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر آ کر سدرا کے پاس بیٹھ گئی۔ فاطمہ بہن، بیٹی کو جو آپ نے تربیت اور حیا کا زیور دیا ہے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، اور شادی جتنی سادگی سے ہو اتنی ہی بابرکت ہوگی، تو ہم نیکسٹ منتھ فرائیڈے سادگی سے نکاح کر کے لے جانا چاہتے ہیں اپنی بیٹی کو۔ سدرا نے ہادیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہادیہ کے چہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی اور اس کا دل شکرانہ ادا کر رہا تھا کہ اسے ایک ایسا گھرانہ مل رہا ہے جو بالکل اس جیسی سوچ رکھتا ہے۔ پھر ان لوگوں کے جانے کے بعد ہادیہ اپنے روم میں آ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کل وہ ہما کو بتا دے گی کہ اس کی شادی ہے، 10 دن بعد تو وہ کسی اور کو ٹیوٹر کا انتظام لے لے۔ اگلے دن چاہتے اس نے ہما سے ہی بات کہی تو وہ پریشان ہوگی۔ ارے یار، اگر ہو سکے تو اپنے شوہر کی اجازت لے کر میرے بیٹے کو پڑھاتی رہنا، تمہارے جیسے ٹیوٹر مجھے نہیں ملے گی، تم نے بہت اچھا مینج کیا ہے۔ وہ منت سماجت کرنے لگی۔ سوری آپی، مگر میں نہیں آ سکتی، میری مجبوری ہے، وہ بولی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ لو تمہاری فیس۔ ہما نے اسے پوری فیس دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرے 10 دن کی فیس بنتی ہے، آپ وہی دے دیجیے۔ ارے کوئی بات نہیں، تم یہ گفٹ سمجھ کے رکھ لو اپنی شادی کا، پلیز، ہما نے کہا تو اس نے چپ چاپ پیسے تھام لیے۔ شہیر آج آفس سے آیا تو ارسلان کو کوئی اور شخص پڑھا رہا تھا۔ کیا ہوا، مس ہادیہ نہیں آئی؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ دراصل ان کی شادی ہے 10 دن کے بعد، تو کل ہی چلی گئی تھی، مجھے بتا کر گئی تھی، تو پھر آپا سے کہہ کر ان کے بچوں کو جو ٹیوٹر پڑھاتا ہے وہ لگوا لیا۔ ہما کی بات پر وہ بے چینی سے اسے دیکھنے لگا اور پھر ایک جھٹکے سے وہاں سے مڑتا تیزی سے باہر کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اس نے گاڑی ہادیہ کے گھر کے سامنے روکی اور جلدی سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور سیدھا اندر داخل ہوا تو وہاں تختے پر ایک عورت نماز پڑھ کر تسبیحات کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ ہادیہ کی ماں ہو سکتی ہے۔ کون ہو تم؟ فاطمہ نے متوحش انداز میں پوچھا۔ ہادیہ۔ اس نے فاطمہ کو اگنور کرتے ہادیہ کو آواز دی۔ میں پوچھ رہی ہوں کون ہو تم؟ آپ کا ہونے والا داماد، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ فاطمہ نے ناگواری سے کہا۔ آپ کی بیٹی کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنا کر اسے کہا تھا کہ وہ صرف میری ہے، مگر اسے بھی لگا کہ بکواس کر رہا ہوں میں، مگر اب میں آپ کو وارن کرنے آیا ہوں کہ ہادیہ صرف شہیر خان یعنی کہ میری ہے، تو پرسوں بارات بھی میری ہی آئے گی۔ اب بھی فوراً ہاشم کے گھر فون کر کے آپ شادی سے منع کریں گی، یا پھر پرسوں ایک تماشا ہوگا اور پوری دنیا تماشا دیکھے گی۔ اچانک اسے کسی نے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور دوسرے پل اس کے منہ پر زوردار تھپڑ لگا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو چادر میں منہ چھپاتی ہادیہ تھی، جو غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تھپڑ کی وجہ سے شہیر کے اندر ابال اٹھا، مگر اس نے آنکھیں میچ کر خود کو کنٹرول کیا۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کو میرے گھر آنے کی؟ وہ چیخ کر بولی۔ شہیر نے ایک جھٹکے سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا کر دونوں ہاتھ دیوار پر لگا کر اس کا راستہ مسدود کر دیا۔ اگر میں چاہوں تو یہاں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مگر عشق کرتا ہوں تم سے، اور اپنے عشق کو نکاح سے پاکیزہ کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی بار تمہیں پرپوز کیا مگر تم نے ہر بار ریجیکٹ کیا، اس کے باوجود کبھی تم سے بدتمیزی زور زبردستی نہیں کی، تو اب مجھے یہ زبردستی پر مجبور مت کرو۔ شہیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جنون بھرے لہجے میں کہا اور پھر ایک جھٹکے سے واپس مڑ گیا۔ وہ تینوں اس کی باتوں پر فک چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ فاطمہ ڈھال سی تخت پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد پروفیسر صاحب اندر داخل ہوئے، انہوں نے ساری بات بتائی تو وہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ اب کیا کرنا ہے؟ فاطمہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہادیہ بیٹا، آپ مجھے اس لڑکی کے گھر کا ایڈریس بتا سکتی ہیں؟ شہیر صاحب نے پوچھا تو ہادیہ نے نہیں بتایا تو ایک دم سے چونکے۔ آغا مینشن کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ایک دم سے پروفیسر نے پوچھا۔ جی بابا، کیا آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں؟ ہادیہ نے کہا تو وہ لب بھیج کر رہ گئے۔
اپنے محسن کو کیسے بھول سکتا ہوں میں بیٹے؟ آپ کے دادا انہی کے ہاں مالی تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ مجھے پڑھانے کے پیسے تک نہیں تھے، مگر آغا جان نے مجھے پڑھایا لکھایا اور اس مقام تک پہنچایا، اور پھر میں اس مقام تک پہنچا اور میں کراچی یونیورسٹی میں جاب کرنے لگا، اور پھر برسوں گزرتے واپس آئے تو کبھی جانے کا موقع ہی نہ ملا اپنے محسن سے ملنے کا۔ پروفیسر صاحب بولتے چلے گئے، میں جانتی ہوں، آپ مجھے بتاتے تھے کہ وہ بہت اچھے انسان ہے، آپ ایک بار جا کر اس لڑکی کی شکایت ان سے کیجیے کہ وہ اپنے بیٹے کو سدھارے، تو مجھے امید ہے وہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ فاطمہ نے کہا تو انہوں نے پرسوچ انداز میں سر ہلا دیا۔ 2 دن ہو چکے تھے اور اس نے گھر جا کر جب ہادیہ سے شادی کرنے کی بات کی تو صوبیہ خان نے بہت ہنگامہ کیا۔ میں نے آپ سے سب سے پہلے بول دیا تھا کہ میری شادی اگر ہوگی تو اسی سے ہوگی، ورنہ میں کسی سے نہیں کروں گا، وہ سرد لہجے میں بولا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اگلے دن اسے عباد نے فون کر کے بتایا کہ اس کے رشتے کے لیے بات چیت چل رہی ہے۔ وہ گھر پہنچا اور دندناتا ہوا لاؤنج میں آیا جہاں پر اس کے رشتے کی بات چیت چل رہی تھی۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ میں ہادیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ لوگ وہاں پر رشتہ لے کر جائیں گے کہ نہیں؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں وہاں ہرگز رشتہ لے کر نہیں جاؤں گی۔ ارے میرے بھی ارمان ہے کہ میرے بیٹے کی شادی کسی امیر گھرانے میں ہو، میں ایسے چھوٹے موٹے لوگوں کو منہ نہیں لگاتی۔ وہ تنگ کر بولی تو آغا جان نے ناگواری سنے دکھا، بہو کبھی کبھار اس طرح کی بات کر دیتی ہے کہ ہمارے دل کی پوری طرح چبھتی ہے، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ہمیں یہ سب پسند نہیں۔ اور باقی رہی بات شہیر اس بچی کے گھر رشتہ لے کر جانے کی، تو اس کا باپ میرے پاس آیا تھا، اور ہمارے ہاں کے مالی کے بیٹے کی بیٹی ہے۔ میں اس شخص کو بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ اس نے اپنا ایک مقام حاصل کیا ہے۔ تم نے وہاں جا کر ہنگامہ برپا کیا، اس کے باوجود تحمل سے آ کر مجھ سے بات کر کے گیا ہے۔ تم اگر اس لڑکی سے محبت کرتے تو اس کی عزت بھی کرنا سیکھو، اس طرح جا کر بے عزت کر رہے ہو اسے۔ محبت کا سب سے پہلا اصول ہوتا ہے اپنے محبوب کی عزت کی جائے۔ آغا جان تلخ لہجے میں بولتے چلے گئے، میں اس کی بہت عزت کروں گا، بس آپ میرا بنا دیجیے اسے، میں قسم کھاتا ہوں میں ہر برا کام چھوڑ دوں گا۔ اور آغا جان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا، ایسا نہیں ہو سکتا، اس بچے کی شادی میں چند دن باقی ہے اور تم مجھے اب یہ بات بتا رہے ہو؟ اگر اس کا رشتہ طے نہ ہوا ہوتا تو پھر اس کے بارے میں سوچا بھی جا سکتا تھا۔ بھول جاؤ اس لڑکی کو، اس کے علاوہ تم جس سے کہو میں اس سے تمہاری شادی کرواؤں گا۔ آغا جان تلخ لہجے میں بولے تھے، ٹھیک ہے، پھر اب اس گھر سے میرا جنازہ ہی اٹھے گا۔ اس کی ڈولی اٹھنے سے پہلے اس وفاقی سے بولا اور پھر جھٹکے سے مڑ کر چلا گیا۔ اگلے دن پھر سے ہادیہ کے گھر کے سامنے وہ موجود تھا، اس کی بےتاب نگاہیں اوپر کھڑکی کی جانب لگی ہوئی تھی۔ وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب سا کھڑا تھا، اور ہادیہ کی ساس اسے مایوں کا جوڑا پہنا کر گئی تھی۔ شادی تو سادگی سے ہی ہونی تھی، مگر اس کی ساس کا ارمان تھا کہ وہ اپنی ہر خواہش کو پورا کرے۔ وہ یلو اور گرین کلر کی شرارے میں بہت پیاری لگ رہی تھی، اور کچھ دیر کے بعد اسے گھبراہٹ سی محسوس ہوئی تو اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی تو باہر کھڑی ویگن سے ٹیک لگائے کھڑے شہیر کو دیکھ وہ ٹھٹک گئی۔ اسے یک ٹک دیکھتا تھوڑا کھڑکی کے پاس آیا تو وہ پلٹنے لگی۔ پلیز ایک بار بات سن لو، اگر تم نے نہ سنی تو میں پوری رات یہیں پر کھڑا رہوں گا، اسے پکارتے ہوئے بولا تو ہادیہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس سر پھرے کو۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، پلیز آپ اس وقت گھر واپس جائیے اور دوبارہ یہاں مت آئیے گا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی بولا ہے کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ ہادیہ تب کر بولی، جب تک آپ نیچے آ کر میری بات نہیں سنو گی میں یہیں پر کھڑا رہوں گا، آپ کو جو کرنا ہے کیجیے۔ اس کی بات کے جواب میں وہ غصے سے بولی اور ونڈو بند کرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ کپڑے چینج کیے بغیر وہ سونے کے لیے لیٹی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے اپنے ساتھ لیٹی مومنہ کو دیکھا اور پھر باہر گرجتے بادلوں کی آواز سن کر وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی تو باہر جنوری کی پہلی بارش ہو رہی تھی اور وہ شخص بارش میں کھڑا تھا۔ ہادیہ کو جھرجھری سی آئی اور گھبرا کر واپس پلٹی تو مومنہ بیٹھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہادیہ، تم ٹھیک ہو؟ مومنہ نے پوچھا تو ہادیہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پوٹ پوٹ کر رو دی۔ مومنہ تو اس کی یوں رونے پر پریشان ہو گئی۔ وہ شخص باہر ہے، پچھلے 2 گھنٹوں سے بارش میں بھیگ رہا ہے، پاگل انسان۔ وہ ہچکیوں کے بیچ بولی تو مومنہ بھاگتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی اور ویگن کے بورڈ پر بیٹھے شہیر کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ پھر تیزی سے اس کے پاس آئی۔ تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو، مرتا ہے تو مرنے دو، مومنہ نے کہا تو تڑپ اٹھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم، کسی ماں کا بیٹا ہے وہ، ہادیہ نے تڑپ کر کہا تو وہ ناگواری سے سر جھٹکی۔ پلیز پلیز تم آغا مینشن فون کرو۔ وہ جلدی سے بولی، میں تو ہرگز نہیں کروں گی،
उसे अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? मोमना ने स्मार्ट लहजे में कहा। ठीक है, तुम कुछ नहीं करना चाहती ना, मैं खुद जाऊंगी उसके पास। अब बाहर। वो भीगी आंखों को साफ करते हुए बोली और बाहर की जानिब बढ़ने लगी। तो मोमना ने उसका हाथ थाम लिया। तुम बहक रही हो हादिया, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो एक गैर महरम है तुम्हारे लिए। शैतान तुम्हें वरगला रहा है। मोमना संजीदगी से बोली तो वो बेड पर बैठी सर झुकाए फूट फूट कर रो दी। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं आगा मेंशन फ़ोन कर देती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं, मोमना ने कहा। फिर उसके हाथ से मोबाइल लेकर आगा मेंशन का नंबर निकालने मिलाने लगी। अब बात अभी बाहर से आया था और लाउंज में बैठा ऑफिस का काम कर रहा था कि पास पड़े पीटीसीएल की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाकर कान को लगाया। हेलो। दूसरी तरफ से मुतरन्नम सी आवाज़ सुनाई दी। जी कौन? अबाद ने चौंक कर पूछा। जी मिस्टर शहीर इस वक्त हमारे घर के सामने बारिश में भीग रहे हैं, प्लीज़ आकर इन्हें ले जाइए। दूसरी तरफ से तलख लहजे में कहा गया तो जल्दी से सीधा होकर बैठ गया। कहना क्या चाहती हैं आप? शहीर आपके घर के सामने क्या कर रहा है? वो तेज़ लहजे में बोला। मेरी बहन हादिया के इश्क में पागल हुए बैठे हैं और किसी तरह चाहते हैं कि उनसे बात कर लें, मगर ना हादिया चाहती है और ना मैं, तो इसलिए अपने ढीठ भाई या जो भी लगता है इसे ले जाए। एड्रेस आपको बता देती हूँ, नोट कर लीजिए। वो लड़की हनूस पार्ट लहजे में बोली और फिर एड्रेस बताकर कॉल काट दी। वो तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ा और 10 मिनट में वहाँ पहुँचा तो शहीर बॉन्ड पर लेटा हुआ था। पागल आदमी उठ, वो पास जाकर बोला, मगर वो टस से मस ना हुआ। अब बात चौंक गया और फिर उसे ज़ोर से हिलाया तो वो बेहोश था। वो लब भींच कर खिड़की से देखती लड़कियों को देखने लगा। उसे इंतहा का गुस्सा आया, मगर फिलहाल इसे शहीर को अस्पताल लेकर जाना था। वो उसे जल्दी से अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल लेकर आया। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। ट्रीटमेंट के बाद उसकी हालत सुधर गई और सुबह फजर के बाद जाकर उसे होश आया, मगर उसे नमूनिया की शिकायत हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसे गे आ रही थी। उसकी हालत मज़ीद बिगड़ती ही जा रही थी। उसकी हालत देख अबाद का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तुम्हें अपनी ज़िंदगी से ज़रा प्यार नहीं है शहीद। उस लड़की को तुम्हारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मर भी जाओगे ना, तब भी वो तुम्हें देखने तक नहीं आएगी। पता है, आज मरे हुए थे जब उठाकर लाया हूँ उनके घर के सामने से, और उनमें से किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि तुम्हें बाहर आकर देख ले। अबाद तलख लहजे में बोला। मैं उसके सामने मर जाऊँगा, मगर अपने प्यार का यकीन ज़रूर दिलाऊँगा। वो खोए खोए अंदाज में बोला तो बाहर खड़े आगा जान ने ज़ोर से लब भींच लिए। फिर वो अंदर दाखिल हुए तो अब्बास से उन्हें देखते ही उठकर खड़ा हो गया। शहीर का हालो हवाल दराफत करने के बाद वो अबाद को लेकर बाहर निकले। हमें प्रोफेसर के घर ले चलो, हमें वहाँ जाकर कुछ बात करना चाहते हैं, आगा जान ने कहा। तो अबाद ने हैरानगी से उन्हें देखा, मगर बिना कुछ बोले वो इनको लेकर उनके घर आ गए। वहाँ आकर आगा जान ने प्रोफेसर के सामने हाथ जोड़ते हुए हादिया का हाथ मांगा। नामुमकिन, मैं ये नहीं करूँगा। मेरी बेटी की कल बारात है और आज आप अपने पोते का रिश्ता लेकर आया, और पोता वो जिसकी रेपुटेशन इतनी गंदी है। मैं ये नहीं कर सकता। वो तल्लख लहजे में बोले तो बात ने जोर से मुट्ठियाँ भींच ली। अपनी बेटियों को संभाल के रखना था ना, क्यों घर से बाहर निकाला था? दूसरे मर्दों को पहले माइल करती हैं, फिर छोड़कर चली जाती हैं। अब एक बात आप लोग कान खोल कर सुन लें। मेरे बाबा ने यहाँ आकर हाथ जोड़कर आप लोगों से रिश्ता मांगा है, मगर आपने भी अपनी बेटी की तरह इनकार किया है। लेकिन अब हम अपनी ज़िद पर अड़ चुके हैं। कल यहाँ पर शहीर खान की बारात ज़रूर आएगी, और रहा आपका ना होने वाला दामाद शाह हाशिम, वो कल यहाँ कभी नहीं पहुँचेगा। मेरा ये आपसे वादा है। बात उखड़े हुए अंदाज में बोला तो प्रोफेसर साहब का रंग मुतग़िर हुआ। ये क्या बात कर रहे हो? इस तरह रिश्ते थोड़ी होते हैं आबाद। आगा जान ने नागवारी से कहा। बाबा, आपने देखा ना, ये लोग किस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरे शहीर को क्या से क्या बनाए जा रहे हैं। अब बस बहुत हो गया, मैं ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रोफेसर साहब, यह हमारा हतमी फैसला है कि कल बारात शाही की आएगी। या तो आप लोग बड़े डिसेंट अंदाज से हाशिम की फैमिली से माजरत कर लीजिए, वरना दूसरे तरीके से भी आते हैं। अगर अपनी ज़ात का तमाशा नहीं बनाना चाहते हो तो हमारे इस रिश्ते को कबूल कीजिए। अब बात बोलता जा रहा था और प्रोफेसर अमजद के चेहरे का रंग बदलता ही जा रहा था, और वो जानते थे कि आगा फैमिली के सामने वो वाकई कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने झुकने का फैसला कर लिया। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, अब आज से हम लोग रिश्तेदार बन चुके हैं। अबाद खान ने बिस्किट की प्लेट प्रोफेसर साहब के आगे करते हुए कहा, तो उन्होंने चुपचाप बिस्किट उठा लिया। किचन में खड़ी मोमना ने नफरत से उस शख्स को देखा जिसकी वजह से उसके बाबा सर झुकाए नडाल से बैठे थे। शहीर को जब पता चला कि कल उसकी बारात जानी है तो वो खुशी से पागल ही हो गया। वो लोग मान कैसे गए? अरे, इससे तुम्हें क्या?
تم آم کھاؤ، گٹھلیاں کیوں گن رہے ہو؟ عباد نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی دھیما سے مسکرا دیا۔ وہ دلہا بنا خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا کہ جب عباد اندر داخل ہوا۔ واہ بھتیجے، کیا لگ رہے ہو؟ عباد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ او فائنلی میری ہو گئی، میرے پاس ہو گئی چاچو، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ۔ وہ آنکھیں میچ کر بولا۔ عباد نے اسے گلے لگا لیا۔ ایک بات یاد رکھنا، پوری دنیا سے لڑ کر لے کر آ رہے ہو، اس کا ہمیشہ مان رکھنا، کبھی اس کو دکھ مت دینا۔ عباد نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ پھر کچھ دیر میں بارات ہادیہ کے گھر پہنچی تو صوبیہ خان ناگواری سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد شہیر اور ہادیہ کا نکاح ہو چکا تھا اور ہادیہ رخصت ہو کر آغا مینشن پہنچ گئی۔ کچھ رسومات کے بعد ہادیہ کو کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ باہر اپنے دوستوں وغیرہ کو رخصت کرنے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ روم میں داخل ہوا تو اسے کمرے میں کافی خنکی محسوس ہوئی۔ اس کی نظر ہادیہ پر پڑی جو آڑی ترچھی بیڈ پر لیٹی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب پڑا۔ ہادیہ؟ شہین نے اسے سیدھا کر کے باہوں میں لے کر پکارا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو شہین نے اس کا رخسار تھپتھپایا تو اس نے پھر سے رسپانس نہیں دیا۔ تو وہ سیدھا لٹا کر تیزی سے لیونگ روم کی طرف آیا جہاں سب بیٹھے تھے۔ چاچو، وہ ہادیہ کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ متوحش انداز میں بولا۔ عباس تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ عباد نے گھبرا کر پوچھا۔ بے ہوش ہے شاید۔ شہیر کی بات پر سب لوگ شہیر کے روم کی طرف چلے گئے، مگر سب نے باری باری اسے آواز دی، اسے تو بخار ہے۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شہیر، ڈاکٹر صاحب کو فون کرو جلدی۔ عباد نے کہا تو شہیر سر ہلا کر ڈاکٹر کو فون ملایا۔ کچھ دیر میں ہی ڈاکٹر پہنچ گیا۔ بخار بہت تیز ہے اور بی پی بہت لو ہوا ہے اور شدید سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہے یہ، ڈاکٹر نے کہا تو شہیر لب بینچ کر رہ گیا۔ پھر پانی کی پٹیاں کرنے سے اس نے ہوش کیا تو شہیر نے اسے زبردستی میڈیسن کھلا کر سلایا۔ ہادیہ کی آنکھ شدید پیاس سے کھلی تو اس نے دیکھا کہ شہیر بیڈ کے ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھ کر سر بیڈ پر رکھ کر سو رہا ہے۔ پھر بامشکل خود کو سنبھالے ہوئے اٹھی اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بیڈ پر پڑے الارم کلاک پر لگا اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ کھٹکنے کی آواز سے شہید تیزی سے اٹھا اور ہادیہ کو ہوش میں دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ تم ٹھیک ہو؟ شہید نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں اور دوسرا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھتے اسے سیدھا کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی قربت سے ہادیہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے اس کا کالر مٹھی میں بھیج کر زور سے آنکھیں میچ لی۔ ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہو کر رہا میں، شہید نے کہا، پھر اسے تکیے کے ساتھ سہارا دے کر بٹھا کر جگ پانی میں ڈال کر اسے دیا۔ او گاڈ، میری نماز رہ گئی تھی عشاء کی، وہ جلدی سے سیدھی ہوتے بولی، مگر پھر اس نے کرا کر اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہیں تھوڑی ویکنس بھی ہے، اس لیے تم میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، میں کچھ لاتا ہوں کھانے کے لیے، تو وہ کھا کر تم نماز پڑھ لینا، شہید نے کہا اور پھر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ہادیہ نے سیدھی ہو کر کمرے کا جائزہ لیا۔ جہازی سائڈ بیڈ اور اس کے ساتھ پوری دیوار سے وارڈروب بنی ہوئی تھی اور دوسری طرف دیوار کے ساتھ ڈریسنگ روم اور واش روم تھا۔ سامنے 2 چیئرز اور ٹیبل تھا اور اس کے پار ونڈو تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کسی پرنس کا کمرہ ہو۔ ہر طرف سے خوبصورتی اور ذوق ٹپک رہا تھا۔ پھر وہ سر جڑ کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلنے پر دیکھا تو شہید تھا اور اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ اس نے ٹرے اس کے سامنے رکھی تو اس میں چائے اور مختلف انواع قسم کی چیزیں تھیں۔ سوری، مجھے پتہ نہیں تھا تم کیا کھاتی ہو، اور تمہیں بخار بھی تھا نا، تو جو بھی بڑا میں لے آیا، تو ان میں سے کچھ بھی لے سکتی ہو۔ اور سر کھجا کر بولا تو ہاتھیہ نے اسے دیکھ کر رہ گئی اور پھر چپ چاپ ایک بریڈ سلائس لیا اور کھانے لگی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، وہ کھا کر فارغ ہوئی تو بولی، تو وہ آہستہ سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ وضو کر کے آیا، نماز پڑھنے لگی تو شہید بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا اپنی متاع حیات کو دل میں بسا رہا تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ رات کو ہوٹل میں ولیمہ تھا اور پارلر والی نے گھر آنا تھا، تو ہادیہ نے گھر سے تیار ہو کر ہوٹل پہنچنا تھا۔ ہادیہ عصر کی نماز پڑھ رہی تھی اور شہید بیڈ پر بیٹھا موبائل پر مصروف تھا۔ تبھی صوبیہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئی۔ اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں۔ ہائے شہید ڈارلنگ، وہ دونوں بولی۔ شہید نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ہادیہ نے سلام پھیر کر انہیں سلام کیا۔ سننا لڑکی، یہ پارلر والی ہے، تو جلدی سے تیار ہونا شروع کرو تاکہ یہ تیار کر سکے تمہیں، اور ہاں، کل کی طرح وہ حجاب سر پہ مت لینا کیونکہ ہم خان کی بے عزتی ہے اس میں، اور فوٹو شوٹ بھی ہوگا۔ ثانیہ نے ترک کر کہا۔ ہادیہ کا رنگ فک ہو گیا اور شہیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سمن اور ساشتہ، تم دونوں میری سویٹ ہارٹ کو ویسے ہی تیار کرنا جیسا وہ چاہے گی، اور ہاں، حجاب سب سے پہلے دینا، شہیر نے ان لڑکیوں سے کہا، اور پھر وہ ہادیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ سویٹ ہارٹ، آج ہوٹل میں بہت رش ہوگا،
تو حجاب جو لینا ہے اس کو ایسے سیٹ کرنا کہ تم نقاب لگا سکو، اور ڈریس کے ساتھ ایک بڑی سی چادر بھی لے لینا، اس کو بھی اوڑھانا۔ شہیر نے اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے کہا، لیکن شہیر ہماری عزت کا سوال ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ صوفیہ نے تلخ لہجے میں کہا، لوگوں کی باتوں سے نظروں سے فرق پڑتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کوئی غیر محرم میری بیوی کو نہ دیکھے۔ شہیر نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور باہر نکل گیا۔ ہادیہ حیران سی اس انسان کو سوچ رہی تھی جس کے کریکٹر لیس ہونے کے چرچے وہ میڈیا پر رہتے تھے، مگر وہ کل رات سے اسے حیران کر رہا تھا، اس سے اتنی عزت اور احترام سے بات کر رہا تھا۔ نہیں، یہ اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا، صرف اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے مجھ سے، اور رات جو میری اتنی کیئر کی تاکہ میں ٹھیک ہو کر اس کا حق اسے دے سکوں۔ بدگمانی کی لہر ہادیہ کے اندر اٹھی تھی۔ پھر اس کو تیار کرنے کے بعد سمن اور ساشتہ نے اس کا نقاب حجاب سیٹ کیا اور اس کے اوپر دوپٹہ سیٹ کیا۔ ہادیہ نے تیار ہونے کے بعد اپنا جائزہ لیا تو خود کو بھی نہیں پہچان پائی تھی۔ ٹی پنک کلر کی میکسی میں حجاب اوڑھے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس وقت عباد کے روم سے وہ نہا کر نکلا، شہیر اندر آیا تو اسے دیکھتا رہ گیا، اور پھر بے اختیاری سے وہ چلتا ہوا ہادیہ کے پیچھے آیا، اور اسی سطح پہ ہادیہ مڑی اور پیچھے شرٹ لیس کھڑے شہیر سے زور سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، شہیر نے اسے باہوں میں پڑ لیا۔ ہادیہ نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی، پھر اس نے ہولے سے آنکھیں کھولی تو شہیر کو شرٹ لیس دیکھ کر ہڑبڑا کر اس کے حصار سے نکل کر جلدی سے رخ پھیر کی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، شہیر نے پیچھے سے اس کی گرد بازو لپیٹتے ہوئے کہا۔ پلیز، وہ اس کے حصار سے تڑپی۔ شہیر نے اپنے لب اس کے رخسار پر رکھے تو ہادیہ نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ شہیر نے ہولے سے اسے چھوڑ دیا تو وہ جلدی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ باطن پھر شہیر سے باہوں میں نہ لے لے۔ اس کی اس حرکت پر شہیر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر شہیر کپڑے چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ پھر وہ کپڑے چینج کر کر بال بلانے لگا۔ بلیک 3 پیس میں وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ چلیں سویٹ ہارٹ، شہیر نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہادیہ نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ولیمے میں ہر ایک انہیں دیکھ کر چم گوئیاں کر رہا تھا، کوئی طنز کر رہا تھا تو کوئی کسی نہ کسی بات پر مذاق اڑا رہا تھا، مگر شہیر کو کسی بھی بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ تو اپنی زندگی دیکھ رہا تھا جو کہ اسٹیج پر با حجاب بیٹھی تھی۔ کچھ دیر کے بعد پروفیسر صاحب ان کے پاس آئے۔ دراصل ہمارے ہاں رسم ہے کہ ولیمے سے لڑکا لڑکی ساتھ جاتے ہیں، پھر بعد میں واپس آ جاتے ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ لے جائیں۔ پروفیسر صاحب نے کہا تو صوبیہ نے فوراً انکار کر دیا، مگر شہید جانے کے لیے تیار تھا اور ارباد بھی ان کے ساتھ جانے والا تھا۔ کچھ دیر میں وہ لوگ پروفیسر صاحب کے ساتھ گھر آ گئے۔ ارباد تو بس مومنہ کی طرف ہی دیکھے جا رہا تھا، جس کا حجاب میں مقید چہرہ بہت پرنور لگ رہا تھا، مگر اس کے ساتھ اس کے ماتھے پر ان گنت پل تھے۔ مگر وہ اٹھ کر کچن میں گئی تو ارباد بھی پانی کا کہہ کر اس کے پیچھے چلایا۔ مس مومنہ، پانی مل سکتا ہے؟ اس نے پیچھے جا کر کہا تو وہ ایک جھٹکے سے مڑی۔ آپ چاہیے؟ میں پانی لے آؤں گی، وہ چبا کر بولی۔ کیا بات ہے، ہر وقت انگارے چباتی رہتی ہو؟ اباد نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ اور آپ اپنی حد میں رہیے، زہر لگتے ہیں آپ مجھے، وہ ترخ کر بولی۔ تو کھا کر مر جائیے نا ہم پہ۔ اباد نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دباتے ہوئے کہا تو اس کا سفید چہرہ غصے سے لال ببو کا ہو گیا۔ اچھی لگنے لگی ہیں آپ مجھے ایک دن میں ہی، شادی کریں گے مجھ سے؟ اباد نے کہا تو بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ شادی کریں گے مجھ سے؟ پتہ ہے مسٹر خان، میرے اندر ایک عجیب عیب ہے، میرے کئی بار رشتے ریجیکٹ ہو چکے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں۔ وہ تلخ لہجے میں بولی اور اپنا حجاب کھولنے لگی۔ حجاب کھولتے اس کی نظر جیسے ہی گردن پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ لب پینچ کے بولا۔ یہ آپ کے بھائی اور آپ جیسے عاشق کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، مگر میں نہیں کرتی تھی۔ میں نے انکار کیا تو اس نے میرے اوپر ایسے ڈال دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ میرا چہرہ بچ گیا، مگر میری گردن کے نیچے تک کا حصہ جلس گیا، جس کی تپش آج بھی میرے اندر تک محسوس ہو رہی ہے۔ میں اپنی بہن سے 2 سال بڑی ہوں، مگر میرا رشتہ آتا ہے اور ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کریں گے شادی یہ سب دیکھنے کے باوجود؟ وہ تلخ لہجے میں بولتی چلے گی۔ اباد خالی نظروں سے دیکھتا رہا اور بغیر کچھ بولے ایک چٹکے سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مومنہ تلخ مسکراہٹ سے اپنا حجاب درست کرتی چائے بنانے لگی۔ وہ چائے بنا کر باہر آئی تو سب لوگ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ اگلے دن دوپہر میں وہ لوگ نکلنے لگے تو پروفیسر صاحب ان کے پاس آئے۔ تھینک یو بیٹا، آپ نے ہمارا مان رکھا اور یہاں پر آئے، حالانکہ آپ کے ہاں یہ رسم نہیں ہے، مگر اس کے باوجود یہ نہیں پائی۔ پروفیسر صاحب نے عاجزی بڑے انداز میں کہا۔ بابا، آپ نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ اور میں یہاں پر اس لیے نہیں آیا کہ کوئی رسم نبھانی تھی،
اپنے پاپا اور ماما کے گھر آیا تھا۔ جیسے وہ میرا گھر ہے، یہ بھی میرا گھر ہے نا، اور یہاں پر آتا ہی رہوں گا، آپ بس حکم کیجیے گا۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ ہادیہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ گھر پہنچنے کے بعد شہیر باہر سب کے ساتھ بیٹھ گیا اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد شہیر بھی کمرے میں آیا تو ہادیہ صوفے پہ بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی اور ہمیشہ کی طرح اس نے دوپٹہ نماز سٹائل میں لیا ہوا تھا۔ شہیر چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہی ہو ہاتھوں کی لکیروں میں؟ شہیر نے مسکرا کر پوچھا تو اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ ذرا زبان دکھانا۔ شہیر کی بات پر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایکچولی چیک کرنا تھا کہ منہ میں زبان ہے کہ نہیں، کیونکہ شادی سے پہلے تو ٹر ٹر چلتی تھی۔ شہیر نے اس کی حیرانگی کا جواب دیا۔ آپ شوہر ہیں میرے، تو آپ کے آگے پہلے کی طرح کیسے بول سکتی ہو؟ آپ کے ہر حقوق ادا کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ سر جھکا کر بولی۔ شہیر کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اور محبت؟ شہیر نے پوچھا۔ محبت میں زبردستی تھوڑی ہوتی ہے کہ خود کو محبت کرنے پر مجبور کر کے، یہ تو ہوتے ہوتے ہوتی ہے۔ وہ سر جھکائے بولی۔ اس کی بات پر شہیر کے چہرے پر مسکراہٹ دینے لگی۔ ویسے سویٹ ہارٹ کی محبت ہوگی کب؟ نہیں جانتی، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ سے محبت نہ ہو ساری زندگی، وہ بولی۔ شہیر نے لب بھینچ لیے۔ تو تم مجھ سے پیار نہیں کرنا چاہتی؟ شہیر نے پوچھا تو ہادیہ نے بغیر جواب دیے رخ پھیر لیا۔ اف! شہیر نے زور سے آنکھیں میچی۔ تو پھر ہمارا رشتہ کیسے آگے بڑھے گا سویٹ ہارٹ؟ شہیر نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے آپ کو کب روکا آپ کا حق لینے سے؟ نظریں جھکائے بولی۔ شہیر ایک جھٹکے سے کھڑے ہو کر کمرے میں ٹہل کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے لگا۔ ہادیہ بھی کھڑی ہو کر انگلیاں بنونے لگی۔ تم میرے بارے میں اتنا گندا سوچتی ہو؟ اگر مجھے جسم کی چاہ ہوتی تو میں وہ کسی سے بھی لڑکی کے ساتھ پوری کر سکتا تھا، مگر تم سے محبت میں نے تمہارے اس ڈھانپے ہوئے بدن سے، تمہاری پاکیزگی سے کی ہے، اور تم سے صرف جسمانی دل کا رشتہ بنانے کے لیے تم سے نکاح کیا ہے، اور تم مجھ سے ایسی بات کر کے میرے کردار کے ساتھ ساتھ میری محبت کی بھی دھجیاں اڑا رہی ہو۔ اور ایک بات تم گیرا باندھ دو کہ تمہیں اپنے سینے سے تب لگاؤں گا جب تمہارا دل میرے دل کے ساتھ جڑے گا، اور تب تک میں تمہیں یہ حق نہیں لوں گا، مگر تمہارا ہر حق دوں گا سوائے جسمانی حق کے۔ شہیر نے اسے کندھوں سے تھام کر غصے سے بولتا چلا گیا۔ وہ فقط چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، پھر ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جانے کے بعد ہادیہ نے خود کو سنبھالا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اوف گاڈ، یہ شخص اتنا اچھا کیوں بن رہا ہے؟ کہ یہ روپ اس کا سچ ہے یا اس کی میڈیا میں جو افیئرز اور کریکٹر لیس ہونے کے تذکرے سچ ہے؟ کیونکہ اگر یہ برا انسان ہوتا تو میری مرضی کو فوقیت نہیں دیتا۔ ہادیہ نے لب کاٹتے ہوئے سوچا، اللہ جی، اگر یہ شخص اچھا ہے تو میرا دل اس کے دل کی طرف مائل کر کے مجھے بھی اپنے شوہر سے محبت کرنے والی بنا۔ وہ آنکھیں بند کر لی کیے زیر لب دعا کرنے لگی۔ اگلے دن وہ صبح اٹھی تو اسے پتہ چلا کہ باہر میڈیا اکٹھا ہوا ہے اور سب شہیر خان کے فیصلے پر بات کرنے آئے ہیں، کیونکہ اس نے شوبز کو خیر بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ مطمئن سا بیٹھے شہیر کے پاس آ کر بولی۔ سکون کے لیے۔ میں وہ سکون چاہتا ہوں جو تمہارے چہرے پر مجھے نظر آتا ہے۔ میں نے ہمیشہ تم سے یہ چاہا کہ وہ سکون چاہتا تھا، مگر تم نے کہا کہ کسی قاری سے ملو، جا کر پوچھو، اور اس وجہ سے تم میری غیر محرم تھی، مگر اب تم میری محرم ہو، تو کیا تم میری مدد کرو گی؟ وہ اپنی ہتھیلی اس کی طرف پھیلاتے ہوئے بولا، تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جو کہ اسے خود سے بہت بلند نظر آ رہا تھا۔ پھر آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ ہلکا سا دبا کر اس کا ہاتھ چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ ابھی تک اس کے لمس میں قید تھی۔ دل اس کی قربت کے لیے بیتاب ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کے سامنے سے کہیں نہ جائے۔ اگلے دن وہ بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا اور اس کو بہت مس کر رہی تھی۔ وہ شام کو صوبیہ خان کے بوتیک میں آنے کے بعد ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ویسے مجھے تم بالکل پسند نہیں، لیکن کیا کروں، اپنے بیٹی کی خواہش کے لیے تمہیں یہاں لے کر آئی ہوں، مگر تم نے تو میرے بیٹے کو ہی بدل دیا۔ شوبز اس کا جنون ہوا کرتا تھا، اس نے وہی چھوڑ دیا۔ خیر، میں بھی ٹپیکل عورت نہیں ہوں کہ تم سے دشمنی لے بیٹھوں۔ میرے لیے میری بیٹی کی خوشی بہت اہم ہے، مگر وہ مجھے خوشی دکھا نہیں، اسے خوش رکھو، میں بھی خوش رکھوں گی۔ صوبیہ نے کہا، پھر اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے کپڑے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کیا تھا اگر ایک فون ہی کر لیتے؟ وہ اس کی سائڈ پر پڑی ہوئی تصویر کو دیکھتے ہوئے بولی، پھر اٹھ کر ٹیرس پہ آ کر مومنہ سے بات کرنے لگی۔ کیا بات ہے؟ کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی ہو، مومنہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، میں شہیر کو بہت مس کر رہی ہوں۔ وہ آہستہ سے بولی تو مومنہ بے اختیار ہنس پڑی۔ تم بھی نا،
پوری کی پوری پاگل ہو. اگر مس کر رہی ہو تو انہیں بتاؤ تم انہیں مس کر رہی ہو. کیسے بتاؤ؟ ان کا نمبر نہیں ہے میرے پاس، اور چاچو بھی گھر پہ نہیں ہے. وہ بولی. ارے تو گھر میں کسی سے لے لینا یار. مومنا نے کہا. میں کس سے لوں؟ کسی سے میری دوستی نہیں، اور یہاں سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. وہ افسردہ لہجے میں بولی. تیرا تو اللہ ہی حافظ ہے. چل اب تو بیٹھ اپنے شوہر کو یاد کر، میں سونے چلی. مومنا نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی. 2 دن گزر چکے تھے مگر شہیر نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی تھی. وہ بے اختیار اسے آج یاد کرتے رو پڑی. پھر کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو شہیر تھا. وہ تیزی سے اٹھی اور بھاگتی اس کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی. ارے کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا کیا؟ وہ بےتابی بھرے لہجے میں بولا تو وہ نفی میں سر ہلاتی اس سے دور ہوتی آنسو صاف کرنے لگی. کیا ہو گیا تھا میری جان؟ ایسے روئی کیوں؟ اس نے پاس آ کر پوچھا. وہ میں ماما پاپا کو بہت مس کر رہی تھی. وہ کہنا کچھ چاہتی تھی مگر کچھ اور ہی بول گئی. او بس اتنی سی بات؟ ویسے ہم لوگ تمہارے ماما پاپا کی طرف ہی جا رہے تھے. ان سے ہم بہت اہم بات کرنی ہے، بس جلدی سے تیار ہو جاؤ. اگر رہنا چاہتی ہو نا تو کوئی پرابلم نہیں. وہ مسکرا کر بولا تو وہ بوجھل دل سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی. کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلی تو آغا جان بھی تیار تھے. پھر وہ لوگ وہاں پہنچے اور جاتے ہی آغا جان نے جب مومنا کا رشتہ آباد کے لیے مانگا تو اس نے بے یقینی سے اسے دکھا. ہماری بیٹی کے بارے میں جاننے کے تو شاید آپ رشتہ نہیں کریں گے. پروفیسر صاحب افسردہ لہجے میں بولے. ہمیں سب کچھ پتہ ہے. ہمارے بیٹے آباد نے ہمیں بتا دیا تھا کہ مومنا بیٹی پر ایسڈ اٹیک کیا گیا تھا. آغا جان نے کہا تو پروفیسر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مومنا شوق بس دیکھ کے جا رہی تھی. اور پھر وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور وہاں سے نکلتی چلے گی. انکل میں مومنا سے بات کر سکتا ہوں؟ آباد نے کہا تو سر اسباب میں ہلا گئے. وہ جلدی سے اس کے پیچھے کچن میں آیا تو اس سلیپ پر ہاتھ رکھ کے سر جھکائے کھڑی تھی. مومنا مجھے دیکھو. اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو اپنے آنسو صاف کرتی اس کی طرف پلٹی. کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے شادی؟ کیونکہ مجھے تم اچھی لگتی ہو. اطمینان سے بولا. کیوں؟ کیونکہ تم اچھی ہو. فوری جواب آیا. لوگ مذاق بنائیں گے آپ کا. وہ تلخ لہجے میں بولی. لوگوں کا کیا ہے، وہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. میں اپنے دل کی سنتا ہوں. میرا دل تم پر فدا ہو تو اب کیا کر سکتا ہوں. سو میڈم آپ اپنی بہن کو چاچی بننے کے لیے تیار رہیں. وہ لاسٹ پر شرارتی انداز میں بولا تو اس کے ساتھ ساتھ پیچھے کھڑے شہیر اور ہادیہ بھی ہنستے. تمہیں بڑی ہنسی آ رہی ہے؟ کل تک تو اپنے شوہر کی جدائی میں رو رہی تھی. مومنا نے کہا تو وہ سٹ پٹا کر شہیر کو دیکھنے لگی جو چونک گیا تھا. پھر وہ دھیمے سے مسکرا دیا. کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئے تو مومنا نے اس رشتے کے لیے ہاں بول دی تھی اور 1 مہینے بعد مومنا کی رخصتی تھی. وہ سب واپس آئے تو شہیر کمرے میں آیا تو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہادیہ کو دیکھتا اس کے قریب آیا. سو میری سویٹ ہارٹ مجھے یاد کر رہی تھی. وہ مسکرا کر بولا. نہیں تو. وہ گھبرا کر پلٹنے لگی تو شہیر اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لے گیا. تمہارے الفاظ میرے دل کی بنجر زمین کو آباد کر دیں گے. میں بہت بے قرار ہوں ہادیہ. اس کی گردن پر سلگتے لب رکھتے ہوئے بےتابی سے بولا تو سسکاری بڑھ گئی. لب بھینچ کر خود سے دور کرتا ٹیرس کی جانب پڑ گیا. وہ بے دردی سے لب کچلتے ہوئے اسے دیکھنے لگی جو گرل پر ہاتھ رکھ کے گہرے گہرے سانس پڑ رہا تھا. پھر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی. کل کا دن آپ کے لیے ایک سرپرائز ہوگا. میری سالگرہ کے دن آپ کو یہ حق ضرور حاصل ہوگا. وہ دل ہی دل میں بولی اور بیٹھ کی جانے پڑ گئی. شہیر نے پلٹ کر اسے افسردہ مسکراہٹ سے دیکھا اور اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے وہ آ کر اس کے پاس لیٹ گیا. ہادیہ نے ہما کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا. یس آ جائے. اندر سے ہما کی آواز آئی. ہادیہ اندر داخل ہوئی تو ہما اسے دیکھ کر چونکی. ارے ہادیہ آؤ نا. ہما نے مسکرا کر کہا. وہ شہیر جی نے میرے کمرے میں داخلہ بند کر دیا ہے اور کہا کہ رات تک آپ کمرے میں رہوں آپ کے. ہادیہ نے دھیمے لہجے میں کہا. ہاں تو ہماری رومانٹک سی دیور جی اپنی سویٹ ہارٹ کا سرپرائز پلان کر رہے ہیں نا تو اندر کیسے جانے دیں. ہما نے شرارتی انداز میں کہا. میں نے کبھی زندگی میں سالگرہ نہیں منائی تو بہت عجیب لگ رہا ہے یہ. ہادیہ نے کہا. ہادیہ میری جان میں اسلامک نالج زیادہ نہیں رکھتی مگر ایک چیز کہوں گی کہ اگر شوہر محبت دے تو اس کا جواب محبت سے دینا چاہیے. تو تم اس سرپرائز کے اوپر سرپرائز دے دو. پتہ ہے شہیر کو ساڑی بہت پسند ہے تو تم ساڑی پہن کر روم میں جاؤ اور شوہر کے لیے روم میں رہ کر تو یہ کر سکتی ہو نا. ہما نے کہا. مگر بھابھی مجھے ساڑی کہاں باندھنی آتی ہے. وہ سر جھکا کر بولی. ہما جلدی سے اٹھ کر اپنے وارڈروب کی جانب پڑ گئی. یہ دیکھو یہ مجھے شہیر نے گفٹ کی تھی. میں نے ابھی تک نہیں پہنی تو یہ تم پہنو اور میں تمہاری مدد کرتی ہوں.
پھر ہما نے اسے تیار کیا اور وہ لمبی شال لے کر کمرے سے باہر آ کر اپنے کمرے کی جانب پڑ گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو شہیر نے دروازہ کھولا اور حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں سردی لگ رہی ہے کیا؟ ہادیہ نے نفی میں سر ہلایا اور اندر آئی تو اس پہ گلاب کی پتی گرنے لگی۔ ہادیہ پورے کمرے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پورے کمرے میں ریڈ روزز سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ ہادیہ کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ چلو آؤ کیک کاٹتے ہیں۔ شہیر نے اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اپنی انگلیوں کے پروں پر صاف کرتے ہوگا، پھر جلدی سے ٹیبل پر رکھے بکے ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ ہادیہ نے اپنی شال اور دوپٹہ اٹھا کر سائڈ پر رکھا۔ یار آ جاؤ تم ابھی تک، شہیر بولتے ہوئے مڑا، مگر ہادیہ کو دیکھ کر وہ الفاظ میں بھول گیا۔ وہ ساکت کھڑا یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ہادیہ ہولے سے چلتی ہوئی آ کر اس کے سینے سے لگی تو وہ ہوش میں آیا۔ بچے کی جان لوگی کیا سویٹ ہارٹ؟ شہیر نے اس کے کان میں سرکوشی کی۔ ہادیہ کے چہرے پر شرمگین مسکراہٹ آئی۔ پھر ان دونوں نے کیک کاٹا اور پھر شہیر اسے گود میں اٹھا کر بیڈ کی طرف آ گیا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے پہلو میں بیٹھا، اس پہ اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ بے قرار دل کو جب قرار آ گیا تھا۔ اگلی صبح دونوں نے اکٹھے نماز پڑھی اور پھر اس کے برابر بیٹھتے اپنے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے ملائے دعا مانگنے لگی۔ شہیر سر گھما کر اپنی زندگی کو دیکھنے لگا، جس کی وجہ سے وہ آج عشق مجازی سے عشق حقیقی کے منزل پانے کے لیے قدم بڑھا چکا تھا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں آغا مینشن میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ مومنہ اور عباد کی شادی ہو چکی تھی اور وہ سب فیملی سمیت عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔